اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ہے کہ ہو از کمپیٹنٹ ٹو میک اے کانٹریکٹ اینڈ نیچر آف ایگریمنٹ میڈ ود مائنر، کہ کون معاہدہ کر سکتا ہے اور اگر مائنر کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے۔ اور سیکنڈ کویسچن ہے کہ مائنر کین ناٹ میک اے کانٹریکٹ، کہ ایک جنرل رول ہے کہ بوتھ دا پارٹی شوڈ بی میجر ایٹ دا ٹائم آف کریشن دیٹ کانٹریکٹ، کہ جنرل رول کیا ہے کہ نابالغ جو ہے وہ معاہدہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیا اس جنرل رول کی کوئی ایکسیپشن ہے، کہ از دیئر اینی ایکسیپشن، کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا مائنر معاہدہ کر سکتا ہے۔ تو اس کا جو پہلا پارٹ ہے کہ ہو از کمپیٹنٹ ٹو میک اے کانٹریکٹ، اس کو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن میں آپ نے یہی لکھنا ہے کہ سیکشن 10 جو ہے، سیکشن 10 کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جس طرح سے وہ کہتا ہے کہ دیر شوڈ بی آفر اینڈ ایکسیپٹنس، دیر شوڈ بی کنسیڈریشن، دیر شوڈ بی کیپیسٹی آف پارٹیز۔ کیپیسٹی آف پارٹیز کا مطلب ہے کہ بوتھ دا پارٹی شوڈ بی میجر ایٹ دا ٹائم آف کریشن آف دیٹ کانٹریکٹ۔ جنرل رول اس کا یہ ہے۔ اب وہ کہتا ہے اس میں آپ نے اس کا انٹروڈکشن میں یہ لکھنا ہے، اور آگے ہے جو ہو از مائنر، کہ مائنر کون ہے۔ یہ سب کو آپ کو پتہ ہے کہ مائنر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ایج جو ہے وہ 18 سال سے کم ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مائنر، اور جو 18 سال سے زیادہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میجر، کہ مائنر شخص جو ہے وہ معاہدہ نہیں کر سکتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ ایج آف میجورٹی جو ہے، جنرل یہ ہے کہ ایج آف میجورٹی جنرل ہے 18 سال، لیکن اگر کسی کا گارڈین مقرر کیا ہوا ہے، اگر کسی کیس میں گارڈین مقرر کیا ہوا ہے تو ایج آف میجورٹی جو ہے وہ ہوگی 21 ایئر۔ آگے جناب ہے کہ ہو از آن ساؤنڈ مائنڈ۔ ساؤنڈ مائنڈ سمجھتے کیا؟ ساؤنڈ مائنڈ وہ شخص ہے کہ جو اپنے برے بھلے میں تمیز کر سکتا ہے، اپنا برا بھلا سمجھ سکتا ہے، بالکل ایک عام انسان کی طرح سوچتا ہے، عام انسان کی طرح سمجھتا ہے۔ اور اس کے الٹ آ گیا ان ساؤنڈ مائنڈ۔ ان ساؤنڈ مائنڈ کون شخص ہوا؟ کہ ایسا شخص جو اپنے برے بھلے میں تمیز نہیں کرتا، پاگل شخص، دیوانہ شخص، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان ساؤنڈ مائنڈ ہے۔ آگے ہے جناب کہ ہو از ڈسکوالیفائڈ بائی لا، کہ تیسرا جو شخص ہے جو معاہدہ نہیں کر سکتا، پہلا آ گیا مائنر، دوسرا آ گیا ان ساؤنڈ مائنڈ، اور تیسرا ڈسکوالیفائڈ بائی لا۔ ڈسکوالیفائڈ ہم نے پچھلے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ کون کون سے اشخاص جو ہے وہ معاہدہ نہیں کر سکتے۔ اس میں اس کو تھوڑا تھوڑا ٹچ دے کے آگے چلتے ہیں تاکہ جو مین کویشچن ہے اس کو حل کیا جا سکتے۔ اگر وہ کہتا ہے ڈسکوالیفائڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جسے نااہل قرار دیا، کورٹ نے نااہل قرار دیا، اسے دیوالیہ ڈکلیئر کر دے تو تب بھی نااہل ہو جاتا ہے، اگر کسی کیس میں سزا سنا دی جائے تو تب بھی وہ نااہل ہو جاتا ہے۔ آگے مختلف اس کی اقسام ہے کہ جس سے وہ مینلی کیا ہوا کہ وہ نااہل ہو جاتا ہے۔ مینلی کون کون شخص معاہدہ نہیں کر سکتے؟ جو مائنر ہے، ان ساؤنڈ مائنڈ ہے، اور ڈسکوالیفائڈ بائی لا۔ آگے جناب جو ہمارا مین کویشچن ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک جو آپ کا کانٹریکٹ کا چیپٹر میں، اس میں سے 13-14 سارے چیپٹر ہیں اس میں، تو 20 کے قریب کویشچن ہیں جو 10 ایک دفعہ اینول میں ریپیٹ ہوتے ہیں اور 10 جا کے جو ہے وہ سپلی میں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ ہر ایک چیپٹر میں 1-2 کویشچن ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کویشچن ہم حل کرنے جا رہے ہیں یہ تقریباً ہر دفعہ ریپیٹ ہوا۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے جو کویشچن پیپر ہے اس کا حصہ ہے، تو آپ نے اس کو بڑے غور سے، جہاں سے نہیں سمجھ آئے بعد میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ نیچر آف ایگریمنٹ ود مائنر، کہ مائنر جو ہے اس کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی حیثیت کیا ہو۔ حیثیت سے مراد آیا ہے کہ وہ وائڈ ہے، وائڈیبل ہے، انلیگل ہے، کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی حیثیت ہے وائڈ۔ وائڈ کانٹریکٹ کو سمجھتے ہیں کیا معاہدہ ہوتا ہے؟ وائڈ کانٹریکٹ وہ معاہدہ ہوتا ہے جس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا، which is void from beginning۔ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے void ab initio۔ void ab initio، void ab initio کا مطلب ہوتا ہے کہ شروع وقت سے، جس وقت وہ معاہدہ ہوا اس وقت سے ہی وہ باطل ہے، اس وقت سے ہی غلط ہے۔ void ab initio، کہ اس معاہدے کی حیثیت ہے void، کہ void ab initio ہے کہ اسی وقت سے باطل ہے جس وقت یہ معاہدہ ہوا۔ آگے جناب ہے
مائنر اینڈ کنفرمیشن. آج معاہدہ ہوا. کنفرمیشن ہوتا ہے توثیق کرنا, تصدیق کرنا. کہتا ہے کہ مائنر نے اس وقت معاہدہ کیا جب وہ ایج آف مینورٹی میں تھا. کیا ہوا؟ اس وقت معاہدہ کیا جب وہ نابالغ تھا. اب وہ کہتا ہے کہ اسی معاہدے کو, جس معاہدے کو اس نے ایج آف مینورٹی میں کیا, نابالغی میں کیا, اسی معاہدے کی توثیق وہ آفٹر اٹیننگ دا ایج آف میجورٹی, کہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو کیا وہ معاہدہ جو اس نے نابالغی میں کیا تھا اس کی وہ توثیق کر سکتا ہے, اس کی کنفرمیشن کر سکتا ہے؟ تو لا کہتا ہے نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ جب وہ معاہدہ ہوا تھا اس وقت اس کی ایج تھی 18 سال سے کم, اور اس معاہدے کی حیثیت تھی وائڈ, اور وائڈ معاہدے کو کسی صورت بھی ویلڈ معاہدے میں چینج نہیں کیا جا سکتا. آگے جناب آ جاتا ہے مائنر اینڈ اسٹاپل. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اسٹاپل کیا ہے. اسٹاپل کیا ہے؟ اسٹاپل یہ ہے کہ کوئی چیز ایک دفعہ کہہ دینا بعد میں اس سے منحرف نہیں ہوا سکتا. کہ اگر سپوز کہ اگر ایک مائنر کے علاوہ دوسری سائڈ پہ سوچیں, میجر کو سوچیں. میجر ایک دفعہ کہتا ہے کہ میں اس پراپرٹی کا مالک ہوں, بعد میں وہ کہے کہ میں اس پراپرٹی کا مالک نہیں ہوں, کہتا ہے کہ وہ نہیں کہہ سکتا. لا آف اسٹاپل یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں اس کا مالک ہوں, اور مالک جو ہے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیا, تو پھر وہ اس معاہدے سے منحرف نہیں ہو سکتا. تو لیکن لا آف اسٹاپل جو ہے وہ کہتا ہے مائنر پہ اپلائی نہیں ہوتا. یعنی کہ مائنر کیا کرے گا کہ کبھی کچھ کہا اور کبھی کچھ کہا, وہ کہتا ہے کہ اس کو اجازت ہے. کیوں اجازت ہے؟ عام جنرل پرنسپل یہ ہے کہ مائنر کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں معاہدہ کر سکتا. اس کو کہتا ہے, میں نے آپ کو اس دن سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی. کہتا ہے کہ جناب انسان کی بندر کے ساتھ ہوگی دوستی. لا آف اسٹاپل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. انسان کی بندر کے ساتھ دوستی ہوگی تو دونوں کٹھے جا رہے ہیں, سردی کا موسم ہے, تو انسان جو ہے نا, سردی اس کو لگ رہی ہے تو پھونکے مار رہا ہے, پھونکے مار مار کے ایسے کرتا ہے. بندر اس کو پوچھتا ہے کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کہتا ہے جی مجھے سردی لگ رہی ہے, میں پھونکے مار کے ہاتھ کروں گا. کہتا ہے آگے چلتے گئے, ایک جگہ پہ ان کو چائے کی طلب ہوئی, تو چائے بنانے والے نے گرم گرم چائے لے آ کے اس کے سامنے رکھی. اب وہ اس نے تھوڑی سی چکی بڑی گرم ہے, پھونکے مار کے اس کو ٹھنڈی کر رہے. بندر پھر اس کو پوچھتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں چائے کو ٹھنڈی کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ آپ کی اور میری دوستی نہیں چل سکتی. کیوں نہیں چل سکتی؟ کہتا ہے کہ اسی پھونک سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھنڈا کر رہا ہوں, اور اسی پھونک سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو گرم کر رہا ہوں. لا کی زبان میں کہتے ہیں ایسے کہ نو باڈی کین بی پرمیٹڈ ٹو بلو ہاٹ اینڈ کولڈ ان دی سیم بریتھ. نو باڈی کین بی پرمیٹڈ کہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی ٹو بلو. بلو کا مطلب ہوتا ہے اگلنا, سانس لینا. ٹو بلو ہاٹ اینڈ کولڈ, ٹھنڈا اور گرم, کہ یعنی کہ ایک سانس میں دو باتیں کہے, کبھی کچھ کہے کبھی کچھ کہے, یہ نہیں ہو سکتا. کہتا ہے کہ نو باڈی کین بی پرمیٹڈ ٹو بلو ہاٹ اینڈ کولڈ, ٹھنڈا اور گرم, ان دی سیم بریتھ, ایک ہی سانس میں, کہ ایک دفعہ ایک ہی بات کہنی ہے, جو کہہ دیا اس پہ کاربند رہنا ہے. جسی طرح سے ہم لا کی ٹرمنالوں میں یوز کرتے ہیں ایڈمیشن, کہ اگر کوئی چیز, اگر کوئی جواب دعویٰ دیتے وقت کوئی چیز اب کلیم کمٹ اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں جی میں نے کیا ہے, تو بعد میں منحرف ہونے کی اجازت اسے نہیں دی جا سکتی. لا آف اسٹاپل اس پہ اپلائی ہوتا ہے. کہ لا آف اسٹاپل یہ ہے کہ جو کچھ ایک دفعہ سٹانس لے لیا, ایک دفعہ موقف اختیار کر لیا, بعد میں اس سے منحرف نہیں ہوا جا سکتا. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جو پرنسپل ہے, یہ جو ڈاکٹرائن ہے, یہ مائنر پہ اپلائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آگے نام ہے مائنر اینڈ ری پیمنٹ. نیکسٹ جو ہیڈ لائن ہے, ری پیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پیمنٹ واپس کرنا. کہ ایک معاہدے کے تحت مائنر شخص نے اپنے آپ کو بالغ شخص ظاہر کیا,
دیکھنے میں وہ بالغ نظر آ رہا ہے, جوان ہے, ہٹا کٹا نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں لیکن کیا ہوا کہ ہے وہ مائنر. اب پرنسپل کیا ہے؟ پرنسپل ہے کیویے ٹیمپٹر. آپ نے کبھی اخبارات میں روز پڑھتے ہیں کیویے ٹیمپٹر, مشتری شعار باز, مشتری شعار باز. اس کا پرنسپل ہی یہی ہے. مشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدار, اور شعار باز کا مطلب ہوتا ہے کہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد, ہوشیاری دکھانے کے بعد وہ ساری کی ساری پراپرٹی کو خریدے, بعد میں کوئی عذر نہیں لے سکتا. اب وہ کہتا ہے کہ اس کا کام تھا, اس کا یہ فرض بنتا تھا, اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ یہ اس سے کوئی آئی ڈی کارڈ چیک کرتا کہ وہ مائنر بھی ہے, میجر بھی ہے, کہ کیونکہ مائنر تو معاہدہ نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے کہ اس نے نہیں کیا, اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھی تو اس نے معاہدہ کر لیا. اب جو پیسے اس کے پاس آئے تھے مائنر کے, وہ اس نے خرچ کر لیے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مائنر ہے, اس کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکتا. کہتا ہے کہ اگر اس نے وہ پیمنٹ خرچ کر لی ہو, آپ اس کی پراپرٹی سے ریکور کر سکتے ہیں, لیکن اس کے خلاف کوئی چارہ جوئی نہیں کر سکتے. جس طرح سے ایک عام شخص یعنی کہ ایک میجر شخص اگر اس طرح سے کرتا تو اس کے خلاف چارہ جوئی ہو سکتی تھی, اس کو جیل میں ڈالا جا سکتا تھا, اس کے خلاف ڈگری لے کے جس نے پیسے واپس نہیں کی. لیکن وہ کہتا ہے کہ مائنر کے خلاف اگر وہ ری پیمنٹ نہیں کرتا تو پھر اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا پرسنل کیپیسٹی میں. اس کی اگر پراپرٹی ہے, اس کی جائیداد ہے, اس سے ریکور کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو ذاتی حیثیت میں مجبور نہیں کیا جا سکتا. آخر نام ہے مائنر اینڈ نیسیسریز. نیسیسری سمجھتے کیا ہوتی ہے نیسیسری؟ ایک نابالغ کی نیسیسریز کیا ہوتی ہے؟ کھانا پینا آ گیا, تعلیم آ گیا, کپڑے آ گئے. وہ پیپل پارٹی والا نعرہ, روٹی کپڑا مکان. بیسک نیسیسری کیا ہے مائنر کی؟ اس کی ایجوکیشن اور شیلٹر, اور اس کی بیسک نیسیسری میں اس کی خوراک وغیرہ سارا کچھ. اب وہ کہتا ہے کہ ایک عام شخص, ایک میجر شخص اگر کسی پہ کوئی خرچہ کرتا ہے کیا اس سے ریکور کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے نا. ایک شخص نے کسی پہ پیسے خرچ کیے تو وہ اس سے خرچ واپس لے سکتا ہے کہ میں نے بھائی آپ پہ اتنا خرچہ کیا ہے تو آپ مجھے اس کے عوض میں یا تو پراپرٹی دیں یا مجھے جو ہے وہ پیسے واپس کریں. وہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے, اس کے گارڈین نے, اب گارڈین میں دو چیزیں آتی ہیں. نیچرل گارڈین ہوتا ہے, نابالغان کا باپ نیچرل گارڈین ہے, ماں جو ہے وہ بھی نیچرل گارڈین. کہتا ہے کہ اگر یہ دونوں نہیں ہیں, دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر اس کا گارڈین جو ہے چچا, تایا, کوئی نیکسٹ فرینڈ, اگر اس نے بیسک نیسیسٹی جو ہیں اس پہ خرچہ کیا ہے. اب وہ کہتا ہے, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, کہتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ آف دی پیرنٹس آف مائنر جو بیسک نیسیسٹی چل رہی ہوں. آپ دیکھیں نا, کہتا ہے کہ مائنر کی بیسک نیسیسٹی یہ نہیں ہے کہ اس کو اچھے اسکولوں میں داخل کروایا جائے, مہنگے اسکولوں میں داخل کروایا جائے, اس کو لگژری گاڑیاں لے کے دی جائیں. کہتا ہے کہ دیز آر ناٹ دا بیسک نیسیسٹیز. لیکن اگر ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ آف دی پیرنٹس آف دی مائنر کیا ہو کہ نابالغان اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہوں, ان کے پاس لگژری گاڑیاں, ان کے پاس اچھی رہائشیں ہوں, اور ان کی پراپرٹی والدین کی اتنی ہو کہ ان کا یہی لائف سٹائل آگے چلتا رہے, تو وہ کہتا ہے کہ پھر آئیں گی بیسک نیسیسٹیز, پھر وہ اسی طرح سے چلتی رہیں گی. کیوں؟ ان کے والدین نے ان کو یہ سہولیات دی تھی, وہ بیسک نیسیسٹی میں آئیں گی. اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو جس نے اپنے پاس نابالغان کو رکھنا ہے اس نے اپنی حیثیت کے مطابق ان کا خرچہ کرنا. اس نے وہی جو ان کا پہلے لائف سٹائل چل رہا ہے ضروری نہیں ہے اس کو کنٹینیو کرے, کیونکہ اس وقت ان کے والدین کر رہے تھے, اب اس کی بیسک نیسیسٹی وہ نہیں ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اگر اس نے خرچہ کیا, اگر نابالغان کی کوئی جائیداد ہو تو پھر وہ خرچہ اس سے ریکور کر سکتا ہے. کون؟ گارڈین. اگر ان کی جائیداد نہیں ہے
اور اس نے خرچہ کیا نابالغان 8 سال 10 سال 15 سال 16 سال تب اس نے خرچہ کیا. کہتا ہے کہ وہ جب بڑے ہوں تو پھر ان سے نہیں ہو نابالغان سے ریکور نہیں کر. آگے جناب آ گیا ایگریمنٹ بائی گارڈین آن بہاف آف مائنر. یہ آپ کو اکثر زندگی میں اس کی ضرورت بھی پڑے گی اور آپ سے کویشچن بھی لوگ کریں گے کیونکہ آپ وکیل بننے جا رہے ہیں اور اس کا آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گارڈین کون ہوتا ہے, گارڈین کون ہوتا ہے, گارڈین کب مقرر ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے. کہتا ہے کہ فار دا سیک آف آرگومنٹس فرض کریں ایک جو بچے ہیں ان کا والد یا والدہ, اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ والد فوت ہو جاتا ہے, اس کے نام والد کے نام ہی پراپرٹی ہوتی ہے. اب والد فوت ہو گیا, مٹیشن آف انہیریٹنس کہ وراثت جو ہے, وراثت کا انتقال بیوی کے نام بھی ہوا بچوں کے نام بھی ہوا. بیوی تو بالغ ہے, وہ اپنا حصہ فروخت کر سکتی ہے, لیکن بچے جو ہیں جب تک ان کا گارڈین نہ مقرر کر دیا جائے, چاہے ان کی سگی والدہ مومن والدہ ہی ہوتی ہے, اگر والدہ کی کوئی پراپرٹی تھی, والدہ فوت ہوگی تو پھر گارڈین مقرر کون ہوگا, والد. اگر دونوں ہی فوت ہو گئے تو پھر اس کا کوئی چچا تایا یا اس کا دادا دادی جو بھی مناسب کورس سمجھے یا جو بھی اپلائی کرے, اکثر ان کے بعد دادا دادی میں سے جو ہے نا وہ ٹرم آتی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ویلفیئر آف دی مائنر دیکھی جاتی ہے, کورٹ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ویلفیئر آف دی مائنر کیا ہے. گارڈین مقرر کرتے ہوئے نابالغان کی بہتری کس میں ہے, کس کے پاس رہیں اور ان کا گارڈین مقرر ہے. اور اس کے بعد انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو پراپرٹی جو گارڈین جن کا مقرر کیا جا رہا ہے, اگر ان کو سیل کرنے کی ضرورت پڑے تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کا حساب کتاب داخل کریں کہ یہ نابالغان کی پراپرٹی کا آپ نے کہاں پہ خرچ کیا. تو جس کو کورٹ, جن کی ایج آف میجورٹی یعنی کہ چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو جب اپنی جائیداد فروخت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کا کورٹ گارڈین مقرر کرتی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ کورٹ نے گارڈین مقرر کر دیا, اب گارڈین نے کسی شخص کے ساتھ نابالغان کی پراپرٹی کو فروخت کرنے کا معاہدہ کر لیا. کیا کیا؟ معاہدہ کر لیا. اب وہ ابھی عمل درآمد اس پہ, یعنی کہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا, اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا, کوئی ٹائم رکھا گیا تھا. وہ شخص جو ہے وہ نابالغان جو ہیں وہ بالغ ہو گئے, یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ 17.5 سال ان کی ابھی عمر تھی, تو انہوں نے کیا کیا, معاہدہ کر لیا. جب وہ 18 سال کے ہوئے تو بعد میں وہ کہتا ہے کہ کیا وہ معاہدہ ان پہ قابل پابندی ہوگا, کہ کیا وہ اس سے منحرف ہو سکتے ہیں, یا ان جو گارڈین نے معاہدہ کیا ہے ان پہ قابل پابندی ہوگا. تو کہتا ہے کہ وہ گارڈین کیا کیا ہوا معاہدہ جو ہے وہ نابالغان پہ قابل پابندی ہے. کیوں کہ اگر اس نے عدالت کی اجازت کے ساتھ کیا ہے اور ان اختیارات کا استعمال کیا ہے جو عدالت نے اسے دیے. عدالت نے فرض کریں یہ کہا ہو کہ آپ پراپرٹی کو سپرویژن کر سکتے ہیں, آپ پراپرٹی کو فروخت نہیں کر سکتے, لیکن وہ پراپرٹی کو فروخت کر دیتا ہے. اٹ مینس کہ دے ایکٹ اپون بیونڈ دا لمٹس which was granted by the court. If the guardian act within the limits which are granted by the court, then this contract, this agreement is binding upon the minors. کہ جو گارڈین نے معاہدہ کیا ہے وہ بائنڈنگ ہے, اس پہ عمل درآمد کرنا ہر صورت ان پہ فرض ہے, اگر انہوں نے ان اختیارات میں رہتے ہوئے کیا جو عدالت نے اسے گرانٹ. ٹھیک ہے, آگے جناب آ جاتا ہے مائنر کین بی اے بینیفیشری. یہ بڑا اہم ہے, یہ اس کی ایکسیپشن میں آتا ہے کہ کیا معاہدہ کر سکتا ہے مائنر کہ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا معاہدہ جو صرف اور صرف مائنر کے فائدے کے لیے کیا گیا, جس میں مائنر پہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ ڈالی گئی, جس میں صرف اور صرف مائنر کا فائدہ. کس طرح سے؟ وہ کہتا ہے کہ 2-3 لوگ معاہدہ کرتے ہیں آپس میں مل کے,
ایک مائنر کو کہتا ہے کہ آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے، آپ نے صرف انویسٹمنٹ کرنی ہے، اگر فائدہ ہوگا تو آپ کو پورا حصہ ملے گا، اگر نقصان ہوگا تو آپ کے حصے میں سے کچھ نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ مائنر جو ہے اس معاہدے میں بینیفیشری ہے، اس میں اس کا نقصان کوئی نہیں ہونے والا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اس قسم کا معاہدہ ہے تو پھر معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جناب ہے مائنر ایز ایجنٹ۔ کیا مائنر کو بطور ایجنٹ رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں رکھا جا سکتا؟ یہ پرنسپل اور ایجنٹ کا جو معاہدہ ہے اس کی وہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مائنر کو ایز اے ایجنٹ رکھا جا سکتا ہے۔ کیوں رکھا جا سکتا ہے؟ لا آف ٹارٹ میں آپ پڑھیں گے وکیریس لائبلٹی۔ وکیریس لائبلٹی کا مطلب ہوتا ہے نیابتی ذمہ داری، کہ جو کچھ بھی کام ایجنٹ نے کرنا ہے اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ پرنسپل پہ۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ مائنر کو ایجنٹ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ پرنسپل کی چونکہ ذمہ داری ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ میجر شخص کو، عقل مند کو اپنا ایجنٹ رکھے۔ اگر وہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی مائنر کو ایجنٹ رکھتا ہے اور وہ کوئی نقصان کر دیتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار پرنسپل نے ہونا ہے، مائنر کا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ مائنر جو ہے وہ اس کو بطور ایجنٹ رکھا جا سکتا ہے۔ آگے جناب آ گیا مائنر ایز اے پارٹنر، کہ مائنر کو پارٹنر جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں بنایا جا سکتا؟ کہتا ہے کہ مائنر کو پارٹنر نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اور بات ہے وہ بینیفیشری والی آ گئی کہ اگر مائنر اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ پے کر دے اور اس پارٹنرشپ میں مائنر کا فائدہ ہی فائدہ ہو، نقصان نہ ہو کسی صورت میں۔ اب فائدہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ جس طرح سے میں نے آپ کو مثال دی کہ مائنر پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالے گی، اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے سلیپنگ پارٹنر۔ سلیپنگ پارٹنر وہ ہوتا ہے جس نے کچھ نہیں کرنا، سلیپنگ پارٹنر کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اس کو صرف اور صرف فائدہ ہی ہونا ہے۔ اگر فائدہ ہوتا ہے تو مائنر کو ملے گا، اگر کسی جگہ نقصان ہوتا ہے تو مائنر کوئی ذمہ دار نہیں ہونا۔ کہتا ہے کہ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر جو ہے وہ مائنر جو ہے وہ کیا بن سکتا ہے؟ پارٹنر۔ آگے نام ہے شورٹی فار اے مائنر۔ کبھی شورٹی کا معاہدہ سنا؟ شورٹی ضمانت نامہ جسے آتا ہے۔ ضمانت نامہ بلا کیا ہوتا ہے؟ ضمانت نامہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ریکویسٹ پہ جا کے ایک بالغ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، فلاں چیز اس کو دے دو، اگر یہ پیسے نہیں دے گا تو یہی ہوتی نا گارنٹی۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ بالفرض کریں کہ پیسوں سے بھاگ جاتا ہے، تو پھر جو ضمانتی ہے، جو گرنٹر ہے، جو چھوڑتی ہے، پھر پیسے تو اسی نے دینے نا، وہ تو پابند ہے دینے کا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر ضمانت دے دیتا ہے مائنر پھر ساری صورتحال الٹ ہو جاتی۔ اس کو چاہیے تھا کہ اس کی شورٹی کو قبول نہ کرے، اگر وہ قبول کر لیتا ہے ٹھیک ہے، اور جو اصل کریڈیٹر، اصل قرض خواہ ہے وہ پیسے نہیں دیتا تو پھر وہ مائنر سے نہیں پوچھ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے جناب آ گیا مائنر ایز اے ممبر آف کمپنی۔ کیا مائنر جو ہے کسی کمپنی کا ممبر بن سکتا ہے؟ اوپر والے پرنسپل ہی ہیں کہ مائنر کمپنی کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اس صورت میں بن سکتا ہے کہ اگر فلی پیڈ اپ شیئر کہ اس نے سارے کے سارے شیئر ادا کر دیے ہوں اور اس کمپنی میں وہ بھی ایز اے سلیپنگ پارٹنر ہو، اس پہ ذمہ داری کوئی نہ ہو اور بینیفیشری ہو، کہ اس میں بھی ہر صورت میں نقصان ہو تو وہ ذمہ دار نہیں، اگر فائدہ ہو تو پھر وہ حقدار ہو، تو پھر جو ہے وہ کمپنی کا ممبر بن سکتا ہے۔ کیونکہ اس کا جنرل پرنسپل ہے، یہ کیوں سارا کچھ کہا جا رہا ہے؟ جنرل پرنسپل اس کا یہی ہے کہ جب آپس میں دو لوگ ہوں گے ایک جیسے عقل مند ہوں گے، اپنا کسی کو نقصان ہونے کا خدشہ نہیں ہے۔ مائنر کے متعلق جتنا مرضی تیز تراز ہو، مائنر کے متعلق یہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ وہ اپنے برے بلے میں تمیز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مائنر کو کسی سٹیج پہ آ کے کوئی دھوکہ نہ ہو، اس کی کوئی جائیداد ہڑپ نہ کر جائے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ مائنر کو ہر صورت فائدہ ہوگا تو پھر وعدہ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ آگے جناب ہے مائنر اینڈ انسولوینسی، کہ کیا مائنر شخص کو دیوالیہ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟
کہتا ہے کہ مائنر شخص کو دیوالیہ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. آگے جناب آ جاتا ہے کہ کانٹریکٹ بائی مائنر اینڈ اڈلٹ جوائنٹلی، کہ مائنر نے کسی بالغ کے ساتھ مل کر کسی تیسرے شخص کے ساتھ معاہدہ کیا تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا مائنر پہ بھی قابل پابندی ہوگا یا صرف جو بالغ شخص ہے اسی پہ قابل پابندی ہوگا؟ ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ مائنر پہ قابل پابندی نہیں ہوگا، جو اڈلٹ ہے جو میجر ہے اس پہ قابل پابندی ہوگا. آگے جناب آ جاتا ہے پوزیشن آف مائنر پیرنٹس، کہ اگر کوئی مائنر نے ایکٹ کیا اپنے والدین کی ہدایت کے مطابق تو پھر جو مائنر کے والدین ہیں وہ معاہدہ ان پہ قابل پابندی ہے. اگر کوئی ایکٹ کیا مائنر نے اپنے والدین کی ہدایت کے برعکس تو پھر والدین پہ قابل پابندی نہیں. آگے جناب آ جاتا ہے کہ مائنر اینڈ نیگوشیبل انسٹرومنٹ. نیگوشیبل انسٹرومنٹ آتا ہے چیک، پرنوٹ اور ہنڈی. تین چیزیں کہ کیا مائنر جو ہے چیک کاٹ سکتا ہے، پرنوٹ لکھ سکتا ہے، یا کوئی ہنڈی کی رقم جو ہے. اس میں بھی وہی پرنسپل ہے کہ اگر کوئی چیک دینے سے مائنر کا فائدہ ہو، جس طرح سے آپ اوپر والا بنا کے پڑھیں گے نا کہ اگر وہ ایجنٹ بنایا جا رہا ہے، اس کو پارٹنر بنایا جا رہا ہے، کمپنی کا ممبر بنایا جا رہا ہے، لیکن ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ سارا. کہتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر مائنر جو ہے چیک جو ہے اس کو انڈوز کر سکتا ہے. انڈوز کا مطلب ہوتا ہے پیچھے اس کے سائن ہوتے ہیں، کہ وہ اس کو انڈوز کروا سکتا ہے، یعنی کہ وہ چیک کے ذریعے کسی پارٹنرشپ میں جا کے کمپنی کا ممبر بننے میں حصہ لے سکتا ہے. تو یہ سارے واقعات تھے. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ سارا لیکچر سننے کے بعد ہر ایک اسٹوڈنٹ کا دل کرے گا کہ کاش میں بھی مائنر ہوتا، کہ یہ سارے پرنسپل جو ہے مجھ پہ لاگو نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا.